وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تمہیں اپنے قریب کر کے جوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی دشمنی اختیار کی ہے۔ آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ جاتی ہیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ تمہیں خود دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو پہنچ جاؤ گے، تب وہ تمہاری چاہت کو تم تک کھینچ لائے گا۔ جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند نہیں ہیں جو اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کو محتاجوں کی طرح پکارتے ہیں، یعنی ہر کام کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ہر چیز کثرت سے مانگنی چاہیے، آسمان کو اپنی دعاؤں سے بھر دینا چاہیے، پھر اللہ ہمیں اپنی عظمت اور جلال کے مطابق نوازے گا۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا کہ تمہیں سزا دے، وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے کہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ وہ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ کچھ لوگ صرف اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی توڑ کر اور کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے، اور کچھ اس مقام تک خود چل کر آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ جب ان کا دل ریزہ ریزہ ہو کر بکھر بھی جائے، پھر بھی وہ صرف اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، تو کائنات کی کوئی بھی طاقت پھر ان کی دعاؤں کو ہرا نہیں سکتی۔ ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اس کو ممکن کر دیتا ہے۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور تم یہ نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو یوں دوسروں کی زندگیاں اجیرن نہ کرتے۔ وہ دھاگے ہلاتا ہے، وقت صحیح ہو یا غلط، اچھا ہو یا برا، وقت اپنا ہو یا کسی اور کا۔ دل پھرتے ہیں، کہانی بدلتی ہے، رستے مڑتے ہیں، پھر کسی اور وقت تک کے لیے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو دعاؤں کا خیال بھی وہ خود ہی تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے۔ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہتوں میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل کو اور تمہارے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے تھکنے نہیں دیتا۔